ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ نئی افغان حکومت کا بحران۔ تحریر ڈاکٹر عبدالقیوم، ایسوسی ایٹ پروفیسر، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ پیشکش ڈاکٹر زرینہ مہر۔ 15 اگست 2021 کو طالبان کا کابل پر قبضہ اور اس سے قبل صدر افغانستان اشرف غنی کا ملک سے فرار ہونے کا واقعہ انتہائی حیرت انگیز تو تھا ہی ساتھ ساری دنیا اور خصوصاً امریکہ کو اس بات کی توقع تو بالکل ہی نہیں تھی، بلکہ امریکہ اس امید میں تھا کہ طالبان دسمبر کے اواخر سے قبل کابل میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تاہم طالبان کابل میں داخل ہونے کے 5 ہفتوں تک بھی اراکین حکومت کو خطیت نہیں دے سکے تھے، چونکہ ان کے سامنے کوئی دستور نہیں تھا جس پر کہ عمل کیا جا سکے، حکومت سازی کے عمل کو تکمیل کو پہنچایا جا سکے۔ چنانچہ طالبان نے ظاہر شاہ کی جانب سے بنائے گئے 1964 کے دستور کے دفعات کا نفاذ عمل میں لایا، جو اسلامی اصولوں سے یا شریعت سے نہ ٹکرانے والے دفعات کو اپنانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ 2004 کا دستور بھی سامنے تھا، لیکن طالبان کو اس دستور پر اس کے نفاذ کے پہلے دن سے ہی اعتراض تھا۔ اس لیے یہ دستور ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا، چونکہ یہ دستور بنیادی طور پر مغربی طاقتوں کے زیر اثر تیار کیا گیا تھا۔ 1964 کے دستور سے بنیادی طور پر بنیادی حقوق اور پارلیمنٹ شورا سے متعلق دفعات کو لیا گیا۔ طالبان کے نئے دستور کے بننے میں شاید مزید 1 سال کا وقت لگے گا۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے اخباری نمائندوں کے سوال پر کہ تازہ انتخابات کب منعقد ہوں گے، تو اس کا جواب تھا کہ مستقبل میں ہمارا ایک دستور ہوگا، اس کے متعلق ابھی بات چیت نہیں ہوئی، دستور کی تیاری کے بعد اس پر بات ہوگی، اب بات اس موضوع پر نہیں ہوگی۔ حکومت سازی کا عمل چاہے انتخابات کے ذریعے ہو یا انتخابات کے بغیر ایک نازک عمل ہوتا ہے۔ یہی کچھ افغانستان میں طالبان کی حکومت بنانے کے معاملے میں بھی ہوا ہے۔ ابتدائی اطلاعات میں یہ بتایا گیا تھا ملا عبدالغنی برادر وزیر اعظم بنیں گے۔ اس اطلاع کے کچھ یوم بعد ہی وہ منظر سے غائب ہو گئے اور ان کے متعلق ان اندیشوں کا اظہار بھی کیا گیا تھا کہ شاید وہ مارے گئے ہیں۔ بالآخر کابل میں داخلے کی 5ویں ہفتے میں ایک 33 رکنی عاملہ کا اعلان ہوا۔ اس اعلان کے مطابق ایران کی طرز پر ایک اعلیٰ روحانی رہنما ہبت اللہ اخوند زادہ کو مقرر کیا گیا، جو مذہبی، سیاسی اور سلامتی کے امور پر قطعی رائے دیں گے۔ تاہم ایران میں ایک منتخبہ صدر بھی ہے، جو حسن اخوند کو وزیر اعظم، ملا عبدالغنی برادر بانی رکن طالبان کو اول نائب وزیر اعظم، سراج الدین حقانی وزیر داخلہ اور ملا عمر کے بیٹے ملا محمد یعقوب وزیر دفاع مقرر ہوئے۔ افغان حکومت کے 33 وزراء میں سے 15 پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تحدیدات ہیں۔ زیادہ تر وزراء کا تعلق ملا عمر کی وزارت سے ہی ہے، اس لیے 15 وزراء پر سفری تحدیدات ہیں، جبکہ سراج الدین حقانی کے سر پر امریکہ نے $5 ملین کا انعام رکھا ہے۔ اس کی وجہ سے ابھی تک بین الاقوامی برادری میں کسی بھی ملک نے افغان حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے، حتیٰ کہ پاکستان نے بھی تسلیم نہیں کیا ہے۔ ملا عمر کی حکومت کی 6 سال کے دوران صرف 3 ممالک پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے تسلیم کیا تھا۔ ملا عمر کی حکومت کو 1996 میں تسلیم کرنے والا پاکستان پہلا ملک تھا، لیکن آج عمران خان وزیر اعظم پاکستان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو چپی لگی ہے، جبکہ پاکستان کے تمام مذہبی گروہ بشمول پاکستان جمہوری تحریک میں شامل پاکستان کے طاقتور ترین مذہبی رہنما فضل الرحمن اور جماعت اسلامی پاکستان کا پرزور مطالبہ ہے کہ پاکستان جلد سے جلد افغانستان کی امارات اسلامی کو تسلیم کرے۔ پاکستان کے 36,000 دینی مدارس میں سے زائد از 18,000 دینی مدارس کا تعلق دیوبندی مکتب فکر سے ہے اور طالبان بھی اس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔
اور بیشتر طالبان حکومت پاکستان کے دیوبندی فکر کے مدارس کے ہی فارغ التحصیل ہیں۔ افغانستان کی طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے معاملے میں پاکستان میں دو مکتب فکر پائے جاتے ہیں۔ ایک لبرل سیکولر ذہن رکھنے والی اقلیت جو سمجھتی ہے کہ طالبان نے حکومت پر تشدد کے ذریعے قبضہ جما لیا ہے، اس لیے اس حکومت کا وجود غیر قانونی اور انصاف کے مغایر ہے، اس لیے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس کو تسلیم نہ کرے۔ پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر تاج حیدر کا کہنا ہے کہ طالبان غیر جمہوری طریقے سے اقتدار پر آئے ہیں، وہ انسانی حقوق کے خلاف ہیں، ان کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ جبکہ دوسری طرف مذہبی نقطہ نظر کی حامل ایک بڑی اکثریت ہے جو سمجھتی ہے کہ امریکہ نے 2001 میں طالبان کی حکومت کو بے دخل کرنے کے لیے بھاری فوج اور اسلحہ کا استعمال کرتے ہوئے ملا عمر کی حکومت کے اراکین کو پہاڑیوں میں پناہ لینے کے لیے مجبور کرتے ہوئے اقتدار پر قبضہ کرتے ہوئے کٹ پتلی حکومتوں کے ذریعے 20 سال تک افغانستان پر حکومت کرتا رہا۔ اب جبکہ طالبان پھر دوبارہ طاقت حاصل کر کے اقتدار پر آنا ان کا حق تھا، لہٰذا کسی طرح بھی یہ حکومت ناجائز اور غیر قانونی نہیں کہلائی جا سکتی اور پاکستان کو چاہیے کہ فوراً اس کو تسلیم کر لے۔ 2001 میں بھی پاکستان طالبان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک تھا، تاہم حکومت آج کے بدلے حالات میں پاکستان کے ماہرین کے مطابق پاکستان افغانی طالبان کو تسلیم کرتے ہوئے مغرب کو اپنا مخالف نہیں بنا سکتا، چونکہ پاکستان کی معیشت نازک حالت سے گزر رہی ہے اور پاکستان IMF کو تقریباً $100 بلین کا مقروض ہے۔ پاکستان کسی اور ملک کی جانب سے طالبانی حکومت کو تسلیم کرنے کے انتظار میں ہے۔ اگر پاکستان طالبانی حکومت کو تسلیم کر لیتا ہے تو پاکستان کو عالمی برادری میں علیحدہ پڑ جانے کا خطرہ لگا ہے۔ حکمران پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کی اکثریت چاہتی ہے کہ حکومت پاکستان کو چین اور روس اور دیگر علاقائی طاقتوں سے بات چیت کے بعد طالبانی حکومت کو تسلیم کر لے، چنانچہ پاکستان چند دوسرے ممالک کی پیروی کے انتظار میں ہے۔ دوسری طرف طالبان کے ساتھ ابتدا میں ایران کا رویہ کافی مثبت تھا۔ ایران نے تہران میں 27 اکتوبر کو افغانستان کے 6 پڑوسی ممالک پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، چین اور روس کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ تہران میں منعقد کی اور طالبان سے متعلق ایک روڈ میپ کی تیاری کے دوران وزیر خارجہ ایران حسین آمر عبداللہ نے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان کے منفی حالات کا اثر تمام پڑوسی ممالک پر پڑے گا۔ موسم سرما میں افغانستان کی زائد از نصف آبادی 2 کروڑ عوام کو غذا کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران چاہتا ہے کہ طالبان کی حکومت میں افغانستان کے تمام نسلی اور مذہبی گروہوں کو نمائندگی حاصل ہو، نہ کہ صرف پشتو طبقے کا غلبہ ہو۔ خواتین کو حکومتی عمل میں حصہ داری ملے، خواتین کے حقوق کا احترام کرتے ہوئے انہیں تعلیم اور روزگار کے مواقع فراہم کرے اور افغانستان کے مختلف گروپس کے درمیان بات چیت کو یقینی بنائیں۔ وسط اگست میں کابل پر قبضے کے بعد سے طالبان حکومت کی یہ خواہش رہی ہے کہ بین الاقوامی برادری اسے جلد سے جلد تسلیم کر لے، تاہم طالبان حکومت نے مغرب اور چند پڑوسی ممالک کی جانب سے پیش کی گئی شرائط کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ طالبان اپنے ملک کی معاشی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے بیرونی معاشی امداد کے حصول کے علاوہ ان کے منجمد مالیہ کو حاصل کرنے سے زیادہ دلچسپی لی ہے۔ چنانچہ طالبان نے بیرونی ممالک بشمول امریکہ اور یورپی ممالک کے سفیروں سے التجا کی کہ وہ آئیں اور کابل میں اپنے سفارت خانے کھول کر کام کا آغاز کریں۔ چین، روس، پاکستان اور ایران کے سفارت خانے کابل میں حسب معمول کام کر رہے ہیں۔ طالبان کی حکومت نہ تو خواتین کو حکومت میں شامل کرے اور نہ ہی تاجک، ہزارہ اور شیعہ اور دیگر طبقات کو حکومت میں نمائندگی دینے پر اظہار آمادگی کی ہے۔ اس کے علاوہ طالبان افغانستان کے نام کے ساتھ
امارات اسلامیہ کو ہٹانے بھی تیار نہیں۔ حالانکہ اس کا مطالبہ کرنے والوں میں امریکہ، روس، چین کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی شامل ہے۔ 18 مارچ 2021 کے اعلان نامے کے نقطہ 3 کے تحت سلامتی کونسل کی قرارداد 2513 کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ امارات اسلامیہ کی بحالی کی وہ تائید نہیں کرتے۔ اس طرح عمران خان نے 21 ستمبر کو BBC سے بات کرتے ہوئے کہا تھا، پاکستان طالبان کی نئی حکومت کو اسی وقت تسلیم کرے گا اگر افغانستان کے پڑوسی ملک اسے تسلیم کرتے ہوں، اور اگر یہ 17 ستمبر کے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO کی چوٹی کانفرنس منعقدہ دوشنبہ کے مطابق ہو، جس میں تسلیم کرنے کی شرائط اس طرح تھی: نمبر 1 حکومت شمولیتی ہو، نمبر 2 انسانی حقوق کی ضمانت دیتی ہو، اور تیسرا اصول یہ تھا کہ افغان سرزمین کو دوسروں کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کی اجازت نہ دیتی ہو۔ عمران خان نے کہا کہ صنفی امتیاز کو حکومت سازی کے عمل میں باقی رکھا گیا ہے۔ چین اور روس اگر طالبان کو تسلیم کر لیتے ہیں تو دیگر پڑوسی بھی تسلیم کر لیں گے۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ ہفتہ 30 اکتوبر کو طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پریس کانفرنس میں امریکہ اور دوسرے ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغان حکومت کو تسلیم کر لے۔ تسلیم نہ کرنے کی صورت اور اس کے بیرونی فنڈز کو منجمد رکھنے کی صورت میں نہ صرف افغانستان کو بلکہ پوری دنیا کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، چونکہ افغانستان کا اربوں ڈالر کی مالیت کا پیسہ عالمی بینکوں میں منجمد کرنے کے لیے امریکہ مجبور کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے افغانستان کو معاشی بحران کا شدید سامنا ہے۔ امریکہ کو ہمارا پیغام یہ ہے کہ اگر امریکہ ہمیں تسلیم نہیں کرتا ہے تو افغانستان کا مسئلہ بھی باقی رہے گا۔ یہ مسئلہ علاقے کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی مسئلہ ہوگا۔ دونوں ممالک کے درمیان رسمی تعلقات کی عدم موجودگی کی وجہ سے جنگ ہوئی تھی۔ جن وجوہات سے جنگ ہوئی تھی ان کو سیاسی سمجھوتے کے ذریعے بھی حل کیا جا سکتا تھا۔ دنیا کا عمومی خیال یہ ہے کہ نئی افغان حکومت کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے تاوقت کہ وہ آزادانہ و منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے تیار، خواتین پر سے پابندیوں کو ہٹانے اور انسانی حقوق کے تمام بین الاقوامی معاہدات کو تسلیم کرنے تیار ہو۔ 20 اکتوبر کو ماسکو میں منعقدہ کانفرنس، جسے ماسکو فارمیٹ کا نام دیا گیا، میں طالبانی نمائندوں کے علاوہ افغانستان کے تمام پڑوسیوں بشمول ہندوستان 10 ملکوں نے شرکت کی۔ امریکہ نے آخری وقت میں شرکت سے معذرت کر لی۔ اس اجلاس میں بھی اوپر کی گئی باتیں دہرائی گئی۔ وزیر خارجہ روس سرگے لاروف نے کہا کہ سردست ہم افغان حکومت کو تسلیم کرنے سے متعلق کچھ بات نہیں کریں گے۔ اسی کو کہتے ہیں جانے کیا تو نے کہی، جانے کیا میں نے سنی۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام